اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبیب الأحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات بجي خاندان فاطمہ. پروردگار کی یہ توفیق ہے کہ آج پھر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، لیکن شومی قسمت کے میرے پاس وقت بہت محدود ہے، کیونکہ ٹھیک 4 بجے ایک دوسرے شہر میں پہنچ کر مجلس سے خطاب کرنا ہے. 2 بجے حاضر ہونا تھا، لیکن چونکہ پڑھنے والے افراد زیادہ تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، میں 5 سے 7 منٹ فقط عرض ادب تاکہ میری حاضری ہو جائے. میرے بعد اہل دل اور انتہائی باذوق شخصیت اور ایک عظیم شخصیت کے فرزند وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اور بہترین انداز میں آپ سنیں گے. بس میں اس مختصر ترین وقت میں مرحوم اقبال کا فقط ایک شعر عرض کروں گا. اقبال کے جو خود قرآن مجید کے بھی ہونہار شاگرد ہیں، وہ اقبال مکتب حسین ابن علی کے بھی ایک منفرد اور ممتاز شاگرد ہیں. اقبال نے جو کربلا کی توصیف کی ہے، کربلا کی تعریف کی ہے، کربلا سے متعلق بیان کیا، آخر مقام فکر ہے. دیکھیے پہلی جنگ عظیم میں کتنے کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے، دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ 60 لاکھ افراد خود جنگ کے اندر میدان میں قتل ہوئے. اگر باقی مقتولین کی جو زخمی ہونے کے بعد مجروح ہونے کے بعد قتل ہوئے ان کی تعداد کو جمع کیا جائے تو دوسری جنگ عظیم میں 8.5 کروڑ افراد قتل ہوئے. لیکن کیا راز ہے کہ دنیا ان 8.5 کروڑ افراد کو بھول گئی، لیکن 72 جو آج سے 1400 سال پہلے شہید ہوئے، جیسے یہ کیا کیا حسین نے کیا کیا؟ ورنہ یہ مؤرخ کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی واقعے کو یاد رکھے، کسی حادثے کو یاد رکھے. نہ، یہ تاریخ کا مزاج نہیں ہے. تاریخ انتہائی ستم ظریف حقیقت ہے. تاریخ چھوٹے چھوٹے واقعات کو تو سرے سے اپنے دامن میں جگہ ہی نہیں دیتی. بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حوادث
اور جب تاریخ مختصر عرصے کے لیے اپنے دامن میں رکھتی ہے تو تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد ان واقعات کے اجساد اور جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں، وہ ہڈیوں کا برادہ بن جاتے ہیں، ان کا نقش دھندلا پڑ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دوسرے واقعات آ کر ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور وہ ایک قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ حادثہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ وقت کے سمندر میں ڈوب ہی جاتا ہے، واقعہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر یہ کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے چند گھنٹوں کے لیے ایک خشک ریگزار پر چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی۔ اب تلگن سے اٹھیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، یہاں تک کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، یہاں پر بھی یاد حسین برپا ہے، ذکر حسین برپا ہے۔ یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے، اس کا وارث کون ہے کہ وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت کربلا کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئی۔ یہ تاریخ کا مزاج نہیں ہے، یہ حسین ہے جنہوں نے اس حادثے کو ابدی بنایا۔ تو پھر یہ کربلا کیا ہے؟ کبھی بھی عقل کی نگاہ سے کربلا سمجھ نہیں آ سکتی، انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے بتایا کہ ایک کربلا کیا ہے۔ آپ موویز میں دیکھتے ہیں عشق کے متعلق داستانیں، ڈراموں میں ناول افسانے لکھے جاتے ہیں، عشق سے متعلق آج تک لکھا جا رہا ہے۔ ابو علی سینا نے لکھا، ابن عربی نے لکھا، محی الدین ابن عربی سے ہٹ کر، اور بڑی بڑی شخصیات نے عشق سے متعلق لکھا، شیکسپیئر نے لکھا، آکسفورڈ، کیمبرج، کیلیفورنیا، ہارورڈ، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں اس موضوع کے اوپر تھیسز لکھے گئے۔ سر فرانسس ینگ ہسبن، سر ولیم جیمز، ہیگل، کانٹ، ڈیکارٹ، سب نے بیان کیا عشق کی ماہیت کیا، عشق کی حقیقت کیا۔ لیکن اقبال جیسا فلسفی جب حقیقت عشق بیان کرتا ہے تو سمو دیا پوری حقیقت عشق کو ایک جملے میں سمو دیا۔ کیا کہا؟ جب اقبال سے پوچھا گیا اقبال تو بھی دانشور ہے، تو بھی اسکالر ہے، تو بھی فلسفی ہے، ادیب ہے، شاعر ہے، بتا عشق کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ حدیث عشق 2 بابس، کربلا و دمشق۔ کہا کہ نہ، حدیث عشق، کتاب عشق، نصاب عشق کوئی بڑی مفصل کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے فقط 2 باب ہیں اور لکھنے والے بھی 2 ہیں۔ پہلا باب کربلا، دوسرا باب دمشق۔ اقبال کس نے لکھا نصاب عشق کو، کتاب عشق کو، حدیث عشق کو؟ کا نصاب عشق یا کتاب عشق، یہ وہ تصرف ہے جو میں خود اقبال کے شعر میں کر رہا ہوں، ان کی اجازت سے، ان کی روح سے معذرت کے ساتھ، ورنہ انہوں نے فرمایا حدیث عشق 2 بابس، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ بس چند لمحوں کی ضمانت دوں گا۔ پہلا باب حسین ابن علی نے لکھا، دوسرا باب زینب بنت علی نے لکھا۔ اقبال بتا حسین نے کیسے لکھا اور زینب نے کیسے لکھا؟ اقبال کہتے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، حسین نے نصاب عشق جو روح توحید ہے، روح لا الہ، اس کو کربلا کی سرزمین پر تحریر کیا۔ ارے اقبال، کربلا میں تو ریت ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، اگر صحرا میں لکھا جائے گا تو وہ چند لمحوں میں مٹ جائے گا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اگر لکھنے والا حسین ابن علی ہو تو وہ تحریر ابدی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کیا لکھا؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ کیا؟ کون سا لا الہ الا اللہ؟
وہ اللہ ہو اور لا الہ الا جس کی مشق ملا کرتا ہے لاؤڈ سپیکر کھول کے، کہا نا وہ اللہ ہو کا ورد نہیں۔ حسین نے کون سا لا الہ الا اللہ لکھا؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ جو حسین نے لکھا وہ قیامت تک انسانیت کی نجات کا ضامن بن گیا۔ اقبال کیا حسین نے صرف لکھا ہے نصاب عشق کا؟ نہ، لکھا بھی، بولا بھی، کہا بھی۔ کیسے کہا؟ کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ۔ وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، تو جب حسین لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا اور حسین کا خون گر رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ اقبال کہتے ہیں نصاب عشق لکھا جا رہا تھا۔ کیسے؟ ان کی از خونش بروید لا الہ، وہ حسین کے جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہا تھا۔ ان کے بخشت بے یقین آرا یقین، وہ حسین کہ جس نے بے یقینوں کو یقین عطا کر دیا۔ ان کے لرزد از سجود او زمین، وہ حسین کہ جس کے سجدوں سے کربلا کی زمین پر زلزلے آ رہے تھے۔ کتنے سجدے کیے حسین نے، یہ حقیقت جو میں بیان کرتا ہوں، کتنے سجدے حسین اپنے گھر میں جائے عبادت مخصوص کر رکھی تھی، نوافل، تہجد، رات کی نمازیں اسی گوشے میں پڑھتے تھے۔ لیکن جب 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، 10 محرم تک 8 دنوں میں حسین کا انداز بدل گیا۔ وہ حسین جو مخصوص ایک مقام پر نماز پڑھا کرتے تھے، کربلا آ کر اب اگر فجر ایک جگہ ہے تو ظہر دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں، ظہر دوسری جگہ تو عصر تیسری جگہ، مغرب کہیں اور، عشاء کہیں اور، نوافل عصر کے کہیں اور، رات کے تہجد کہیں اور۔ حسین ان 8 دنوں میں بالخصوص شب عاشور، جہاں حسین خیموں کی پشت میں خندق کھدوا رہے ہیں، جہاں ان میں لکڑیاں بھر رہے ہیں تاکہ اپنی شہادت سے پہلے، روانگی سے پہلے آگ لگا دیں کہ دشمن ایک دم مرتبہ مخدرات عصمت و طہارت پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ وہ حسین شب عاشور عجیب کام کر رہے ہیں۔ حسین کربلا کی سرزمین پر میدان کربلا میں کنکر چن رہے ہیں، پتھر چن رہے ہیں، کانٹے چن رہے ہیں، شاید سمجھتے کہ یہاں میرے حبیب نے گرنا ہے، یہاں عابس ابن شبیب شاکری نے گرنا ہے، یہاں زہیر ابن قین نے گرنا ہے، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہونا ہے۔ چن رہے ہیں اور ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں سجدے کر رہے ہیں؟ راز کیا ہے؟ اقبال بتا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ روز عاشور حسین جب بھی کسی مجاہد کو میدان جہاد میں روانہ کرتے ہیں، پہلے سجدہ کرتے ہیں پھر رخصت کرتے ہیں۔ جب لاش اٹھانے کے لیے جاتے ہیں پہلے سجدہ معبود کرتے ہیں پھر لاش اٹھاتے ہیں۔ ہر زخم پر سجدہ، ہر تازہ مصیبت پر سجدہ، ہر برچی پر سجدہ، ہر شمشیر پر سجدہ۔ حسین 8 دنوں میں بالخصوص شب عاشور اور روز عاشور کربلا کی سرزمین پر چپے چپے پر سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں اتنے سجدے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کعبہ عشق تعمیر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ یہ قبلہ عشق ہے جو حسین تعمیر کر رہے ہیں، چپے چپے پر سجدہ۔ اقبال کیوں حسین چپے چپے پہ سجدہ کر رہے ہیں؟ میدان کربلا میں ایک گوشہ نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اقبال بتائیں گے اس لیے سجدے کر رہے ہیں اتنی کثرت سے حسین کہ قیامت تک میرا آنے والا زائر جہاں سے جی چاہے مٹی اٹھا کے لے جائے، جا کے اپنے لیے سجدگاہ بنا لے۔ یہ پہلا باب بس ختم کر دیا۔ یہ پہلا باب حسین نے لکھا اور دوسرا باب کس نے لکھا؟ ثانی زہرا نے لکھا۔ کیسے لکھا؟ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ مصائب جن میں سے ایک مصیبت کو ساری دنیا مل کر برداشت نہ کر سکے، ثانی زہرا ام المصائب نے وہ سارے مصائب ایک ساتھ برداشت کیے۔ وہ بی بی جو شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، صرف یہ سوچ کر کے کہ کل میرے بھیا حسین دنیا سے چلے جائیں گے۔ سمجھتے ہیں حسین کے ساتھ سیدہ کا تعلق کیا ہے، نہیں بیان کر سکتا، وقت بہت محدود ہے۔ جو تعلق مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے
اور آخری مرتبہ جب حسین اپنی بہن کو ہوش میں لائے، فرمایا بہن زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے کمزوری دکھائی میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو شب عاشور اپنے بھائی کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہیں۔ ثانیہ زہرا کو اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جب علی اکبر شہید ہوئے، لیکن زندہ ہیں۔ اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جب نیزے کے ساتھ آپ کے سر اقدس سے چادر کو اتارا گیا، لیکن زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کے وعدوں کو نبھانا ہے، اپنے بھائی کی محنت کو بچانا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، یہ بی بی کون ہے؟ میں اسی پہ ختم کروں گا۔ ایک جملہ حسین نے بتایا سیدہ کے تعارف میں، ایک جملہ امام زمانہ نے بتایا۔ امام حسین کون ہے؟ معصوم، امام وقت، حجت خدا، انسان کامل، جس ذات کو کسی انسان کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنا ہے مقام زینب عالیہ کیا ہے۔ وقت آخر مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے حسین نے جو اپنی بہن سے آخری وصیت کی، کیا فرمایا؟ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن اپنی تہجد کی نماز میں، اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ وہ بی بی جس سے حسین جیسا امام دعا کی التماس کرے، کیا مقام ہے اس بی بی کا۔ اور امام زمانہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو اور اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے کہو رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں وقت کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں امام کا حکم پا کر چلا گیا، پہنچا، سلام پہنچایا، دست بوسی کی، شکریہ ادا کیا۔ پھر مجھے خیال آیا وہ کون سے اشعار ہیں جن کے لیے امام وقت اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے۔ کہ میں نے کہا اگر مناسب سمجھو تو وہ اشعار لے آؤ۔ اب جو شاعر اشعار اٹھا کے لایا، سب سے پہلا شعر کیا تھا؟ کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود۔ اور شکریہ ادا کریں اس بی بی کا۔ کیا فرمایا شاعر نے؟ کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ بس اس بی بی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے کربلا کو ہم تک پہنچایا، جس نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا، جس نے اپنے نانا کی محنتوں کو بچایا۔ لیکن بہت مشکل مرحلہ تھا ان محنتوں کو بچانے کے لیے۔ ایک جملہ، بہت مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ اپنے بھائی کی محنتوں کو بچانے کے لیے ثانیہ زہرا کو وہاں جانا پڑا جس کے لیے بی بی کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ کتنا مشکل ہے، میں دربار نہیں پڑھ رہا، وہ کتنا مشکل ہے یزید کے دربار تک جانا، کتنا مشکل ہے۔ وہ بی بی جس نے سارا سفر طے کیا، جس نے بازار گزار لیے۔ کیسے گزارے بازار؟ کیسے استقبال ہوا؟ 19 دنوں کی تھکی ہوئی بی بی جو 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھی رہی، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب جو بازاروں میں گئی تو کیسا استقبال کیا گیا؟ پتھروں کی بارش ہے۔ علی کی بیٹی لہو لوہان ہے، صرف پتھر نہ، میں نے روایات میں دیکھا ہے بعض عورتیں گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی لے کے چھتوں پہ گئی تھی۔ جہاں جہاں سے یہ بچے اور بیویاں گزر رہے تھے یہ پانی ان کے اوپر گرایا جا رہا تھا، لیکن نہ، ثانیہ زہرا بازار عبور کرتی رہی۔ اتنا مشکل ہے بازار لیکن رکی نہیں، عبور کرتی رہی۔ کہاں جا کے رکی؟ یزید کے دربار سے باہر۔ کیوں رکی ہے؟ خود سید سجاد کو بلایا کہ سید سجاد جاؤ، جا کے یزید سے کہو پورے راستے میں ہم نے دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اب تیرے دربار میں غیر مسلم آئے بیٹھے ہیں،
یہودی آئے بیٹھے ہیں، عیسائی آئے بیٹھے ہیں، فقط اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے، رکنا ہے۔ یزید نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا یزید نے؟ بس اقبال کے شعر کی تشریح مکمل ہو گئی۔ کیا جواب دیا؟ کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے ہی یزید کا یہ جواب آیا، ایک مرتبہ ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا ام کلثوم، سکینہ، رباب، فضہ، ام لیلہ، ام فروا، سب ہاتھ اٹھاؤ، ابھی میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم آمین کہنا، میں بد دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک مرتبہ ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ بیوی بد دعا کرتی، سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا، بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھیے۔ ثانی زہرا نے نگاہ اٹھائی، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنسو رواں ہیں۔ فرمایا بھیا حسین، تمہارا گویا حسین یہ فرمانا چاہ رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا حسین تیرے عشق میں تمہاری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔